السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے کیا میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس سے تو وہ عقیدے باطل ٹھہرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ بشر نہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نور من نور اللہ، نور تو پیدا نہیں ہوا دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہوا ہے، انسانوں کو اللہ رب العزت نے آدم کو پانی سے اور آدم کو مٹی سے اور انسانیت کو نطفے سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کس دن ہے، یہ اوپر بھی ہمارا جواب ابھی گزرا ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، اور 10 سے زیادہ موقف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی 4 ربیع الاول، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی رمضان کے مہینے میں، کوئی کبھی کوئی کبھی، کیونکہ ولادت کے وقت اس وقت تصور ہی نہیں تھا تاریخوں کو ریکارڈ کرنا۔ ہاں، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کا دنیا سے جانا غم، کائنات کا سب سے بڑا غم یہ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے آپ کے بعد زندہ رہی ہیں، کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور کیا عالم ہوگا جب آپ اس دنیا سے گئے ہوں گے اور صحابہ کرام پہ غم کے بادل چھائے ہوں گے۔ شیطان نے ہمیں ایسا چکر دیا ہے کہ اس دن 12 ربیع الاول کو آپ کی یعنی وفات کی بجائے ہم نے خوشی منانا شروع کرنی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہمارے کیلنڈروں میں رہا ہے 12 ربیع الاول کو۔ 1930 تک اگر آپ کیلنڈر اٹھا لیں، دیکھ لیں، آپ کو لکھا ملے گا وفات النبی۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں بھی یہ بدعت آ گئی، اور لوگوں نے اس کے سامنے عید میلاد النبی لکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بدعات کا طویل سلسلہ پھیلتا اب مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا دین کا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، لیکن اس نام کی کوئی عید قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ عید کا وقت مقرر ہوتا ہے، عید کا طریقہ ہوتا ہے، عید کی سنتیں یعنی وہ وقت ادا کرنے کا اور اس کے طریقے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عمل سنت ہو، نیکی ہو، اور پھر اس کا تذکرہ بھی نہ ملتا ہو؟ لہٰذا اس کو کھینچ تان کے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نکالتے ہیں، اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں جو یا دلیل بنتی نہیں ہوتی، غلط استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جھوٹی من گھڑت قسم کی جو آیات انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، بلکہ ائمہ میں سے امام کسی نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی سے کچھ ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ کی وفات کے 400 سال بعد ایک بدترین سا انسان اٹھا اور اس نے یہ کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے، حالانکہ وہ یہودی تھا اور یہودیوں کو بہت بغض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنا نام مسلمان ظاہر کر کے انہوں نے اسلام میں جو فتنے کھڑے کیے اور آزمائشیں اور بدعات کا ایک طویل سلسلہ، تو اس کو دیکھا دیکھی اب امت چل پڑی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ماحول بنا آ رہا ہے، لوگ صحیح بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور غلط بات کی طرف ان کا بڑا رجحان قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ واقعتاً بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد و عورت کا اختلاط، ڈھول، ناچ، گانے، یہ پچھلی دفعہ ایک پری بنا کے، حور بنا کے بازاروں میں گھماتے رہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے؟ کیا امت نے خرافات شروع کر دی ہیں، اور پھر اس سے بھی جو پیسے انہوں نے یعنی مقرر کیے تھے اتنے نہیں دیے، پھر اخبار میں بیان بھی آیا۔ تو یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ پہ بکرے ذبح ہوئے، ایک جگہ پہ نماز پڑھی گئی۔ یہی ایسی بدعات ہوتی ہیں جو دین کو بالکل ڈھا کے رکھ دیتی ہیں۔ لہذا اسلام میں عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔